نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، اکلا یا کلو سے کلو فعل امر ہے، جیسے لفظ ہوتا ہے اکل حلال، حلال کھانا، تو کلو فعل امر ہے، تم کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، طیبت ان کی جمع ہے طیبات، ما رزقناکم، ما جو رزق رزق دیا، نا ہم نے، کم تم کو، جو رزق دیا ہم نے تم کو، وشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو صرف اسی کی، یہ لفظ پہلے کس فارم میں پڑھا تھا ہم نے؟ اییا کا، صرف تیری ہی، یہاں پہ ہے ایاہو صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے، عبادہ یا بدو سے عبادت کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے محبت اور تعظیم کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو، کلو من طیباتی کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وشکرو للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے۔ مومنوں سے خطاب ہے، ایمان والے کہہ کے اللہ نے پکارا ہے، اے میرے مومن بندو، جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، یہاں ایک چیز بالکل سرے سے نگیٹ ہو جاتی ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں میرا مال، میں نے کمایا، جیسے قارون کہتا تھا نا کہ میرے پاس جو اتنی دولت ہے یہ میرے علم کی وجہ سے۔ تو ہم بھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ سوچیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے اسے اللہ اپنی طرف ہی منسوب کرتا ہے، ہمارا دیا ہوا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محنت سے انسان کو ملتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو محنت کے بعد بھی نہیں ملتا، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ فرمایا ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، اسے حلال بنا کے کھاؤ، پاکیزہ بنا کے کھاؤ، وہی چیزیں ہیں کھانے والی جو زمین اگاتی ہے، انہی چیزوں کو کچھ لوگ حرام بنا کے کھاتے ہیں، کچھ حلال بنا کے کھاتے ہیں، وہی کھانا، وہی روٹی، وہی فروٹ، وہی چیزیں کچھ لوگ کھا رہے ہیں وہ حرام ہے، اور کچھ لوگ وہی چیزیں کھا رہے ہیں وہ حلال ہے۔ تو فرمایا اسے طیب کھاؤ، طیب کے اندر حلال اور طیب دونوں آ جاتے ہیں۔ طیب کیا ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس پہلے کر چکے ہیں، جو نفیس ہو، عمدہ ہو، صاف ستھرا ہو، صحت کے لیے اچھا ہو، اور حلال کیا ہوتا ہے جو حرام نہ ہو۔ وشکرو للہ، اور پھر کھانے کے بعد کرو کیا؟ اس کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کی لفظی معنی ہوتی ہے تعریف کرنا، اللہ کی نعمت کا اظہار، زبان سے بھی، لسانی شکر ہو گیا زبان کے ساتھ شکر، پھر دل سے بھی مشکور رہنا، ہر وقت احسان مندی
کا جذبہ اپنے اندر رکھنا، دل کے ساتھ شکر گزار، اور پھر عملی شکر، عملاً وہ کام کرنا جس سے پتہ چلے کہ آپ مالک کے احسانات کے بدلے میں اس کے شکر گزار ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو، بندگی کا حق تب ادا ہوگا جو اس نے دے رکھا ہے اس کو حلال پاکیزہ بنا کے کھاؤ، اور پھر اس کے شکر گزار رہو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے۔ انما، یہ کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ حسر، یعنی یہی بات ہے سوائے اس کے نہیں، بے شک بھی ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ انما، بے شک، حرما، اس نے حرام کر دیا ہے، حرما یحرم تحریم، کیا حرام کیا ہے اس نے؟ یقیناً جو حرام کیا ہے، جو لازماً اس نے حرام کیا ہے، بے شک اس نے حرام کر دیا ہے۔ کیا؟ علیکم المیتۃ، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، مری ہوئی چیز، یعنی جانور جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، چاہے وہ اپنی موت مر گیا وہ بھی حرام، چاہے اس کو ذبح نہیں کیا ویسے اس کو مار دیا وہ بھی حرام، گلے پہ چھری پھیر دی لیکن خون نہیں نکلا تو بھی حرام، اگر اس کو ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن کاٹ دی، جھٹکے کے ساتھ اس کو مار دیا پراپر طریقے سے، وہ بھی حرام، اور اللہ کا نام اس پہ نہیں لیا گیا تو ہے ہی حرام۔ اور اگر کسی غیر اہل کتاب نے اس کو ذبح کیا ہے، یعنی مسلمان، عیسائی، یہودی کے علاوہ کسی اور نے ذبح کیا ہے تو بھی وہ حلال نہیں۔ تو یہ المیتۃ، اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں تم پہ؟ ایک تو مردار، نمبر 2 والدم، اور خون، خون حرام ہے۔ ہاں گوشت کے ساتھ تھوڑا بہت کوئی لگا ہوا رہ جائے وہ الگ بات ہے، نہ خون کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ والدم ولحم الخنزیر، لحم کس کو کہتے ہیں؟ لحمیات، پروٹینز کو کہا جاتا ہے لحمیات، تو لحم کا مطلب ہے گوشت، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما، اور جو، اہلا، پکارا گیا ہو، اہلا سے ملتا جلتا کوئی لفظ کبھی سنا آپ نے؟ حلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی رات کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے۔ احلا یحلو، احلال کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، اونچی آواز سے بولنا۔ چاند جب نکلتا ہے نا، بہت شوق سے ہم چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں، عید کا چاند ہو، رمضان کا چاند ہو، اور جو ہی نظر آ جاتا ہے تو فوراً شور مچ جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں حلالا عربی میں، حلالا، حلالا یحلل تحلیل، تحلیل کس کو کہا جاتا ہے؟ لبیک پکارنا، کہتے ہیں تلبیہ پڑھا اس نے، تحلیل پکاری۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اہلا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے حلال، اور احلا یحلو احلال سے یہ لفظ ہے، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز سے پکارنا، کیونکہ چاند دیکھنے پہ جب چاند نظر آ جاتا ہے تو شور مچ جاتا ہے، وہ جو شور مچتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں حلالا، حلالا یحلل تحلیل۔ اور دوسرے نمبر پہ حاجیوں کا تلبیہ پکارنا جو ہے وہ بھی تحلیل کہلاتا ہے۔ اور ایک تیسرا لفظ ہے اس کے لیے، میننگ ہے تیسرا، وہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً وہ چیختا ہے، ایک آواز نکالتا ہے، وہ جو آواز نکالی جاتی ہے بچے کے چیخنے کی، وہ آواز بھی حلال ہی کہلاتی ہے۔
بلکہ حلالہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, تو 3 میننگ ہو گئے اس کے. ایک, چاند نکلنے پہ جو آواز شور مچتا ہے, اسی لیے چاند کو, پہلی رات کے چاند کو ہلالی کہا جاتا ہے. نمبر 2, حاجیوں کا تلبیہ پکارنا تحلیل کہلاتا ہے. اور نمبر 3, بچے کی آواز, جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا, اذ استحلل مولود وارثا, جب بچہ آواز نکالے تو وہ وارث بن گیا. اس کے بعد بے شک وہ فوت بھی ہو جائے, تو لیکن جب پیدا ہونے کے بعد اگر بچے روتا ہے اور اس کے بعد فوت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ بھی ہوتا ہے, اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے, اور وہ وارث میں وراثت میں حقدار بھی بن جاتا ہے. تو یہ اہلا کا مطلب یہاں پہ جو ہے, پھر ہر آواز کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. تو یہ اہلا مجہول ہے, پیسیو وائز ہے, پکارا گیا ہو. وما اہلا, اور جو کہ پکارا گیا ہو, بھی اس پر, لغیر اللہ, غیر اللہ کا نام, یا سوائے نام اللہ کے. لغیر اللہ, غیر اللہ کا. وما اہلا, اور جو پکارا گیا, بھی اس پر, لغیر اللہ, غیر اللہ کا نام. فمن, پس جو کوئی, اضطر, مجبور کیا جائے. اس کا روٹ ہے ضاد را را, کیا بن گیا؟ ضاد را را, ضرر. ضرر اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو. اس طرح یس ترو سے یہ لفظ نکلتا ہے اضطرار. اضطراری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی ایسی چیز پر کسی کو مجبور کر دینا جس میں نقصان ہو. کسی نقصان والی چیز کو, کسی نقصان والی چیز پر کسی انسان کو مجبور کر دینا جس پہ اسے نقصان نظر آ رہا ہو, تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ اضطراری کیفیت ہے. ٹھیک ہے. فمن اضطر, پس جو کوئی مجبور کیا جائے, یعنی وہ اضطراری کیفیت میں آ جائے. غیر باغن, وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو. باغن کا جو لفظ ہے بغا یبغی سے, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائر رکھنا, خواہش رکھنا, سرکشی کرنا. غیر باغن, وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو. ولا, اور نہ, آدن, حد سے تجاوز کرنے والا ہو. ادا یادو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدوان سے ہے یہ لفظ. حد سے تجاوز کرنا, زیادتی کرنا. عدوان, زیادتی کو, ظلم و تعدی کا لفظ بھی اسی سے ہے, تعدی, زیادتی. ولا آدن, اور وہ زیادتی کرنے والا نہ ہو. فلا اسم, تو کوئی گناہ نہیں, علیہ, اس پر. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, غفور, بخشنے والا, رحیم, مہربان ہے. غفور کا جو لفظ ہے, غافار, اس کا روٹ ہے. الغفر کہتے ہیں گناہوں کا چھپانا, اور مغفر اس ہیلمٹ کو کہا جاتا ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں مغفر, کیونکہ وہ بھی چھپا لیتا ہے انسان کو, اس کے سر کو چھپا لیتا ہے تاکہ اسے نقصان سے بچایا جا سکے. تو اللہ انسانوں کے گناہوں کو چھپاتا بھی ہے اور پھر اسے عذاب سے بچاتا بھی ہے. قیامت کے دن آتا ہے نا ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوچھے گا, کیا یہ گناہ تم نے کیے تھے؟ بندہ ظاہر اعتراف کرتا جائے گا اللہ کے سامنے, کسی کی مجال نہیں کہ وہ جھوٹ بول سکے اور کہہ سکے. پھر اللہ پوچھے گا, میرے بندے یہ گناہ بھی کیا تھا, یہ گناہ بھی کیا تھا. جو گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے اللہ اسے گنوائے گا, اور انسان سمجھے گا کہ بس اب مارا گیا, اب نہیں بچتا. تو اللہ فرمائے گا جیسے میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا, یہاں بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال.
یہ وہ لوگ ہیں جن کو بغیر حساب کے بخشا جائے. یہ ہر گناہگار کی بات نہیں ہو رہی. ستر الذنب 5ویں میں آتا ہے نا کلمے کے اندر، گناہوں کو ڈھانپنے والا. تو غفور بھی کون ہوتا ہے؟ جو گناہوں کو ڈھانپ لینے والا، گناہوں کو چھپانا، درگزر کرنا، سزا نہ دینا. ہم دعا بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو سے تجاوز فرما. اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. رحیم کس وزن پہ آ رہا ہے؟ فعیل کے وزن پہ، جس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مہربان. والدم ولحم الخنزیر، پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں. انما حرم، بے شک اس نے حرام کیا، علیکم المیتۃ، تم پہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو نام پکارا گیا ہو اس پر غیر اللہ کا. فمن اضطر، پر جو مجبور ہو جائے، غیر باغ، وہ سرکشی کرنے والا نہ. یعنی یہ چیزیں اللہ نے حرام تو کی ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں جو جن کا یہاں پہ ذکر ہے. مردار حرام ہے، خون حرام ہے، گوشت خنزیر کا حرام ہے، اور ہر وہ جانور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ بھی شرک ہو جاتا ہے. تو وہ والا کھانا کھانا بھی حرام ہے، جس کو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے نام کا جو ہو وہ بھی حرام ہے. تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اس وقت یا اس شخص کے لیے حلال ہو جاتی ہیں فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ نہ کھایا تو اس کی جان چلی جائے گی، موت واقع ہو جائے گی. لیکن وہ شخص ایسا نہ ہو جو سرکشی کرنے والا ہو، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو. اتنا وہ کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے. یہ نہیں کہ بس وہ بھی پھر کہے کہ میرے لیے ہر چیز ہی حلال ہو گئی ہے. اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے. ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو. فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور اس پہ رحم کرنے والا. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کر دیا ہے تم پہ مردار. یہ پچھلے کے ساتھ کنیکٹڈ تھی یہ والی آیت. اگلی آیت ہے ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون، چھپاتے ہیں، کاتما یکتمو سے چھپانا، یہ لفظ ہم کئی بار پہلے پڑھ چکے ہیں. ما جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے. اللہ نے کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں اللہ کو، تو کیا فرق ہوگا اللہ کو اور اللہ نے میں؟ اگر اللہ کے اوپر زبر ہو تو اللہ کا لفظ مفعول بن جائے گا، اور اس کے اوپر پیش ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا لفظ فاعل ہے. اللہ نے نازل کیا، من الکتابی، کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ، اور وہ خریدتے ہیں یا لیتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں، بِہِ، اس کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت. اولئک، وہ لوگ، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے. یہ وہی ہے لفظ جو پیچھے پڑا تھا کلو، کھاؤ. اور اس وقت میں نے بتایا تھا اکلا یاکلو، اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے، اور اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے. یاکلون وہ کھاتے ہیں، یا وہ ما یاکلون نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں. بطون جمع ہے بطن کی. بطن کا مطلب ہوتا ہے چھپنا.
پیٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی چھپا ہوا ہی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. چھپنا، پوشیدہ ہونا، بطن اور بطون اس کی جمع ہے. وہ اپنے پیٹوں میں نہیں کھاتے الا النار، سوائے آگ کے. وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، نہیں کھاتے یا نہیں ڈالتے یا نہیں بھرتے فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں الا النار، مگر آگ. ولا، اور نہ، یکلم، کلام کرے گا. کلمہ یکلم تکلیم ان سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے نا، کیونکہ اللہ نے ان سے کلام کیا تھا. کلام کا لفظ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں. یکلم، وہ کلام کرے گا، ہم ان سے، اللہ، اللہ. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامتی، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ پاک کرے گا ان کو. زکا، یزکی سے تزکیہ، انر صفائی جو ہوتی ہے، اندر کا تزکیہ، نفس کی صفائی کے لیے آتا ہے یہ لفظ. ولا یزکیہم، اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، المناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. کون سے لوگ؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنی کتاب میں. کتاب سے مراد اسم جنس بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آسمانی کتاب، اور تورات بھی مراد ہو سکتی ہے اس سے. کتاب میں اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، جیسا کہ یہود کی یہ عادت تھی کہ ان کے علماء عوام تک کتاب کا علم نہیں پہنچنے دیتے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ لیتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت. تھوڑی قیمت کیوں کہا گیا؟ کیا انہیں زیادہ قیمت نہیں ملتی تھی اس کے بدلے؟ تھوڑی قیمت اس لیے کہا گیا ہے کہ قیمت جو بھی لی جائے گی وہ تھوڑی ہی ہوگی اس کے بدلے. یہ دنیا تو ہے ہی متاع قلیل، دنیا کا ہر فائدہ جو ہے وہ تھوڑا ہی ہے. ثمنًا قلیلاً، تھوڑی قیمت، تھوڑا فائدہ اختیار کرتے ہیں، لیتے ہیں اس کے بدلے میں. اور جو ایسا کرتا ہے، جو علم کی بات چھپاتا ہے، کوئی بھی ہو، اسپیسیفکلی اگر اس سے وہ لوگ اہل کتاب مراد ہیں تو تعویل عام کو اگر ہم لیں تو یہ ہر شخص پہ یہ بات لاگو آتی ہے. انسان علم کیوں چھپاتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس لیے بھی کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اور اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ پھر آپ سے بھی یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ بھی اس پہ عمل کریں. اور اس لیے بھی کہ اگر ہم ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہو کہ آپ اس سے کچھ معاوضہ لینا چاہتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو اچھا معاوضہ پے کرتے ہیں آپ ان کو علم دے دیں، اور جن لوگوں کو جو نہیں دے سکتے ان کو آپ تنخواہ دیں. یہ سب باتیں گناہ میں آتی ہیں. دین کا علم، کتاب کا علم اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ اس کو رکنا نہیں چاہیے، اس کو آگے پہنچانا چاہیے، اسے چھپانا نہیں چاہیے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا بہت سخت ہے. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ ایسے لوگ ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. ما یأکلون فی بطونہم الا النار، نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ بھرتے ہیں. اور دوسری سزا کیا ہے؟ ولا یکلمہم اللہ،
اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ یوم القیامتی، قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آپ کو کسی سے محبت ہو اور وہ آپ سے کہے جائے میں تم سے کلام نہیں کرتا، اتنی توہین کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ابھی بتا دیا کہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن میں کلام بھی نہیں کروں گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ وہ انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشترا، خرید لیا یا خرید لی، والضلالۃ، گمراہی۔ اشترا یشتری ہم پڑھ چکے ہیں۔ جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرتی، مغفرت کے بدلے۔ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی لے لی اور مغفرت کو کے بدلے میں عذاب لے لیا۔ فما اصبرہم، فما اصبرہم، تو کس قدر صبر کیا انہوں نے، علی النار، آگ پر۔ کیسا صبر ہے ان کا جو انہوں نے آگ پہ صبر کر لیا، انہوں نے آگ پہ صبر کر لیا۔ فما اصبر کا مطلب جو ہے، یہ جو لفظ ہے فما اصبر، یہ فعل تعجب ہے۔ تو کیا صبر کیا انہوں نے؟ فما اصبر، تو کس قدر صبر کیا انہوں نے، یا کیسا صبر کیا انہوں نے، کیا صبر کر لیا انہوں نے؟ تعجب کی بات ہے نا، یہ تعجب کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے آگ پہ صبر کر لیا؟ فما اصبرہم علی النار، کیا آگ پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے یہ لوگ؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ جو علم کو چھپانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرۃ، اور مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا۔ مغفرت ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، مغفرت کیا ہوتا ہے، غفرہ کیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، چھپا دے۔ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا۔ فما اصبرہم علی النار، تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ آگ پر۔ ذالک، یہ کیا، یہ جو عذاب کی بات گزری، بِأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ نے، نزل الکتاب، اتاری ہے کتاب، یا نازل کی ہے کتاب، بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کے مطابق۔ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلافو، اختلاف کیا، اختلف یختلف اختلافن، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی، کتاب میں، لفی شقاقن، یقیناً وہ شقاق میں ہیں، مخالفت میں ہیں۔ شقاق کیا ہوتا ہے؟ شاقہ یشاقو کا مطلب ہوتا ہے سمت اختیار کرنا، مخالف سمت، ضد بازی کرنا، مخالفت کرنا۔ شق القمر اسی سے تھا، شق ہو جانا بھی مطلب اس کا ہوتا ہے، اور مخالف سمت اختیار کرنا یعنی ضد پہ اڑ جانا۔ لفی، لا کون سا والا ہے یہ؟ لام تاکید، یقیناً وہ، لفی شقاق بعید،
بہت دور کی مخالفت میں ہیں، ایکسٹریم مخالفت میں ہیں، ضد بازی میں ہیں، اور بہت دور کی بدبختی میں ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ بے شک اللہ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں، یقیناً وہ بدبختی میں، ضد بازی میں، مخالفت میں دور جا پہنچے۔ یعنی یہ اللہ کی کتاب تو حق کے ساتھ آئی تھی، جو اختلاف کرنے والے ہیں انہوں نے بدبختی اختیار کر لی اور وہ دور کی بدبختی میں جا پڑے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔